بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اس کے فیصلوں میں۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا دو چہرے والا منافق شخص ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے اور کچھ کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہو۔ بروز قیامت ایسے شخص کی آنکھ کی دو زبانیں ہوں گی اور وہ اللہ کی نظر میں بدترین شخص ہوگا۔ میرے رب، تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں، پر تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہارے سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدے والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ توکل وہ راستہ جس کے ذریعے آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ پتہ ہے سکون کہاں ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر اذان سننے میں۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر آتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر کبھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ تمہیں اس سے بہتر کچھ دے گا جو تم سے لے لیا گیا تھا، اور میں نہیں سمجھتی کہ
قرآن سے زیادہ تسلی بخش اور پرسکون کوئی چیز ہے اس دنیا میں۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائے، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنساتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نैاں پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کو نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گھر سے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دے گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پہ یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔